نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کشمیر کی سچویشن کے اوپر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، وہاں پہ نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ کوئی نمبر بتا رہا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں 50 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، کوئی 100 کا فگر بول رہا ہے، اور ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ وہاں پہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، اور کوشش کریں کہ کچھ ایسی نصیحت قرآن و سنت کی روشنی میں امت کو کی جائے، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں اور چاہے وہ پروٹیسٹرز ہیں جن کا تعلق جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ہے۔ دونوں سائڈز کو کچھ ایسی نصیحت کی جائے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو سکے کہ امت مزید کمزور نہ ہو، مزید بٹے نہ، بلکہ جو اصل مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اور وہ ہے اس غلط نظام کا ہمارے اوپر نافذ ہونا، اس کا کوئی علاج کیا جا سکے۔ دیکھیں، تھوڑی سی ہسٹری میں جانا چاہوں گا بڑا کوئکلی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے، جو ریاست تھی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے اس کا ایک مہاراجہ تھا، ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی۔ اور جب انگریزوں نے بر صغیر کو تقسیم کیا پاک و ہند کے درمیان، تو اس ٹائم پہ اپنی ایک خاص چالاکی کے تحت اس کو دونوں میں سے کسی کے ساتھ انیکس نہیں کیا، کیونکہ آبادی یہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ تھی، تو کلیئرلی اس فارمولے کے مطابق یہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اسی لیے اس کا اختیار جو ہے وہ ہری سنگھ کو دے دیا۔ اور ہری سنگھ نے پہلے کچھ ڈیلے کیا اور اس کو چاہتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ رکھے، لیکن جب اس نے ریئلائز کیا کہ یہاں کے مسلمانوں کی کلیئر ڈیمانڈ ہے اور وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ریاست جو ابھی کلمے کے نام پر قائم کی گئی ہے یا کی جا رہی تھی اس وقت 1947 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو اس نے انڈین فوج کو دعوت دے دی اور انڈیا کے ساتھ ایک قسم کے الحاق کا اناؤنسمنٹ کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی فائٹ کیا، اور ہمارے ادھر جو فاٹا ایریا وزیرستان سے خاص کر یہاں سے قبائل گئے اور انہوں نے لڑائی کی، اور وہ سری نگر کو آزاد کروانے والے تھے۔ یہاں تک وہ پہنچ چکے تھے کہ ہماری فوجیں جو ہے نا واپس بلا لی گئیں، اور انڈیا جو ہے وہ 1 جنوری 1948 کو چلا گیا UN کے اندر، اور وہاں سے اس نے ایک ریزولوشن نمبر 37 تھی شاید، وہ پاس کروائی، جس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ ایک پلیبسائٹ ہوگا کہ لوگوں سے ان کی رائے لی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں سٹوری کہ وہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں سے ایک انٹرسٹنگ موڑ شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے پاکستان کی ریاست نے ایک خاص رولز کے تحت، یہ جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے، کھیلنا شروع کیا۔ اور وہ کھیل یہ تھا کہ ہم نے اپنے جو کشمیر ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو بھی پورے طریقے سے نہیں اپنایا، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر باقی ہمیں نہیں مل سکے گا، کیونکہ UN نے جو ہے نا ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اب تو ثابت ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی ٹرک کی بتی تھی، اور اس قسم کی کتنی ٹرک کی بتیاں ہیں جس کے پیچھے مسلمانوں کے لگایا ہوا ہے۔ جو سب سے ریسنٹ ہے ابھی وہ بورڈ آف پیس کی جو نیا ایک ڈرامہ ٹرمپ نے شروع کیا ہے غزہ کے حوالے سے، اس کی ہے۔ اینی ہاؤ، ہوا کچھ ایسا کہ وہ جو پلیبسائٹ تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ہوا، لیکن ہم نے بھی ان کو نہیں اپنایا، اور یہاں پہ ہمیشہ ایک سیکنڈری قسم کا، ایک ڈفرینٹ قسم کا الگ سٹرکچر، ایک انڈیپینڈنٹ سٹرکچر رکھا۔ تو ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، اپنی اسمبلی ہے، اپنی جو ہے نا الیکشنز ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ کامن ہے۔ تو ایک تھوڑی سی ان کو اپنی شناخت دی، اور وہ اپنی چھٹیاں سیلیبریٹ کرتے، ان کے اپنے جو ہے وہ کریکلم کے اندر اپنا کریکلم پڑھتے، سرکاری سطح کے اوپر اپنے ادارے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ایک خاص قسم کی آئیڈینٹی کے اندر دراڑ ڈالتی چلی گئیں۔ بہرحال زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، زیادہ مسئلہ تب شروع ہوا جب IMF کے قرضوں تلے دبے، IMF کی شرائط مانتے ہوئے پاکستان کو بہت زیادہ سختی سے کہا گیا کہ آپ نے سبسڈیز ختم کرنی ہے۔ تو وہاں کشمیر کے علاقے کو کیونکہ خاص کر بجلی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے سبسڈی مل رہی تھی، تو وہ سبسڈی جب حکومت نے ختم کی اور آل آف اے سڈن ان کو وہ ریٹس دیے گئے جو کہ راتوں رات ان کے لیے 5، 10، 15 گنا ہو گئے، تو وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اور پروٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ہمارے یہ ریٹ وغیرہ واپس کریں، اور ہمیں جو ہے نا اس ریٹ پہ بجلی دیں جس پہ کہ کیونکہ یہ ڈیم ہمارا ہے اور یہاں سے بجلی بن کے جاتی ہے اور پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے، تو کم سے کم ہمارے اس علاقے میں جتنے کی بجلی پڑتی ہے ہمیں دیں۔ حکومت نے اس ٹائم یہ بات مان لی، واپس کر دیا، اس ریٹ کو فکس کر دیا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد جو ہے نا پھر اسی طریقے سے حکومت کی طرف سے ریٹس بڑھانے کی اور آٹے کی جو ہے نا سبسڈی ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوبارہ سے وہاں پہ یہ ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے بالکل آپ کہیں کہ غیر سیاسی لوگ جو ہے نا، عام وہاں کے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ چیز نہیں مانیں گے۔ اور سچویشن جو ہے نا ہلکے ہلکے ان کے ساتھ، آپ پتہ ہے حکومت کیسے کرتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ایک 38 نکاتی پروگرام ان کے ساتھ سائن کیا، اور اس کے اندر نا کافی ساری شرائط تھیں، اور اس میں جو ہے وہ 12 سیٹوں کی ایک مشہور شرط بھی تھی کہ جی یہ 12 سیٹیں جو مہاجرین والی ہیں کشمیر کی اسمبلی کے اندر، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے
جو پاکستان کی حکومت ہے وہ ہماری کشمیر کی حکومت کو مینیپولیٹ کرتی ہے اور اپنے جو ہے نا لوگ وہاں پہ بھیج دیتی ہے، اور وہی پھر آگے جا کے منسٹرز بنتے ہیں اور جو امپورٹنٹ سیٹس ہیں ان کو آکیوپائی کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو ختم کیا جائے. میں اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ آگے کہ اس میں کیا، اس کو کیسے ہمیں دیکھنا چاہیے. بہرحال ہوتے ہوتے حکومت جو ہے اس نے کلیم کر دیا آل آف اے سڈن کہ ہم نے ساری شرائط مان لی ہے ایک کے علاوہ، حالانکہ آن گراؤنڈ دیکھیں تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی ہے. جو چاہے وہ اسپتالوں کی سبسڈیز تھیں، اسپتالوں کو ٹھیک کرنا تھا اور چیزیں تھیں، وہ کچھ بھی جو ہے نا وہ مانا نہیں گیا تھا. اور جب دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع ہوئے، ایک ابڈکشن کا کیس ہوا اور اس ابڈکشن کے حکومت کی طرف سے کیس میں کچھ بندے مار کے یہ کر کے اور آل آف اے سڈن ان لاشوں کو غائب کیا، پھر لاشیں CMH پہنچا دی گئیں اور وہاں پہ جو ہے نا ایک خاص طریقے سے ایک سچویشن ایرپٹ ہوئی. اور اس کے نتیجے میں جیک کے ساتھ بھی وہی کیا جو کہ حکومت کر سکتی ہے، اور کہہ دیا کہ جی یہ تو بین کالعدم تنظیم ہے اور ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو بین کر دیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ نکلے ہوئے تھے اپنے حقوق کے لیے، اور جو کہ بڑے آپ کہیں کہ غیر سیاسی سے حقوق تھے، کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی، کوئی اس کے اندر وائلنس والی بات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو دھرنا دیں گے، ہم تو بیٹھے رہیں گے. اور وہ آ کے راولہ کوٹ میں بیٹھ کے کوئی 51 دن جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب جو ہے نا واک مارچ کریں گے آگے کی طرف. اور اس کے نتیجے میں حکومت نے ان کے اوپر لائف فائر کھول دی. اور یہاں سے آگے کی سچویشن اب آپ وہ سچویشن ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. حکومت نے کیا کیا کہ ان کے اوپر اس دوران ان کے اوپر انٹرنیٹ بھی بند کر دیا، ان کے اوپر جو ہے بجلی بھی بند کر دی، ان کے اوپر جو ذرائع آمد و رفت ہیں، جو ترسیل کے جو وہ سپلائی چین جو سامان آ رہا ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. اور وہاں پہ کوشش کی کہ ایک قحط والی سچویشن جو ہے نا کریٹ کی جائے، جس پہ وہ لوگ مزید اشتعال میں آئے. ظاہری سی بات ہے مطلب. تو اب سب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ واقعی میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. تو دیکھیں حکومت نے اپنی پالیسی بڑی کلیئر اناؤنس کر دی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان شرائط کے اوپر اس ملک کے اندر رہنا ہے کہ ہم جو کریں گے اس ملک کے ساتھ آپ نے وہ خاموشی سے برداشت کرنا ہے. تو چاہے ہم ابراہم اکارڈ سائن کریں آگے چل کے، چاہے ہم غزہ سے منہ موڑیں، چاہے ہم القدس کو شہید ہونے دیں، چاہے ہم سود کے قرضے لیں اور ان سود کے قرضوں سے لے کر ہم اپنے ملک والوں کے اوپر ناجائز ٹیکس لگائیں، چاہے ہم IPPs جو ہیں ان کو 2,500 ارب روپے سالانہ ہم ان کو دیں کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ. تو آپ نے جو ہے نا خاموش رہنا ہے اور آپ نے بڑھتے ہوئے ٹیکس، بڑھتے ہوئے پیٹرول کی قیمت، پیٹرولیم لیوی، آپ نے ان چیزوں کے اوپر منہ نہیں کھولنا. اور جو منہ کھولے گا تو اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے گا، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. تو اب اس ہارڈ سٹیٹ والے رسپانس کے نتیجے میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں 2 اپیلز کرنا چاہتا ہوں. اور دونوں اپیلز مجھے پتہ ہے سننے والوں کو، دونوں سائڈز کو سننے والوں کو گراں گزرے گی، لیکن آپ یہ سمجھیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے. یہ ہماری آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کی جان کا معاملہ ہے. اس لیے یہاں پہ ایموشن سے، دباؤ سے، دھونس سے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. تو پہلے نمبر 1 دیکھیں، جو سیکیورٹی اہلکار ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتے بغیر انتہائی کلیئر ایویڈنس کے. کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ نہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بڑے عام سے پروٹیسٹرز ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ تو نوجوان ہیں، یہ تو جنزی ہیں، یہ تو وہ کاکروچ ہیں محسن نقوی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو دبانے کی، پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ اس وقت ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ صاحب بہادر امریکہ کا ڈنڈا جو ہے وہ اتنا سخت ہو چکا ہے اور اتنا بدلحاظ ہو چکا ہے کہ وہ ڈنڈا چلاتا ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر، اور ہمارے حکمران سر بسجود ہو کر اس کا جو ڈنڈا ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر برساتے ہیں. تو آپ کیوں ٹرمپ اور اس کو سر بسجود حکمرانوں کی بات مانتے ہوئے اپنے ہی بھائیوں کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یعنی جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے، اور ناحق کے لیے آگے بتا بھی دیا، یعنی بغیر اس کے کہ یا تو جان کا بدلہ لیا جائے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کسی کا قتل نہیں کیا، آپ یہ بات جانتے ہیں، اور پھر ایک سچویشن فساد بنتی ہے اور پھر بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں اور کوئی فائرنگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ جینوئنلی وہ پروٹیسٹرز قاتل نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے فساد فی الارض کرے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ فسادی نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں فسادی کون ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ جو سب سے بڑا فسادی ہے اور اسرائیل جو سب سے بڑا فسادی ہے، اس کی طرف تو ہم جو ہے اور ہماری فورسز آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہی ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ تو پینگے بڑھا رہے ہیں، دوستیاں بڑھا رہے ہیں.
تو وہ قاتل بھی ہیں، وہ ایران میں بھی انہوں نے قتل کیے، 18,000 سے اوپر لوگوں کا قتل کر چکے ہیں، وہ لاکھ سے اوپر جو ہے بچوں کا، عورتوں کا غزہ کے اندر قتل کر چکے ہیں، صرف ان پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ہیں، تو ان کو اس طریقے سے آڑے ہاتھ لینا بنتا ہے۔ آپ جو ہے نا ان کے کہنے کے اوپر جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان یاد دلاتا جاؤں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں، ان کی کیا خاصیت بتا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے اندر یہ خاصیت، کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں تو نہیں ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، کہ وہ شدت رکھتے ہیں، وہ جو ہے نا سختی کرتے ہیں، وہ ہارڈ رسپانس دیتے ہیں کفار کو، اور رحماء بینہم، آپس میں جو ہے ان کا رحم والا معاملہ ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو پیار محبت سے طے کرتے ہیں۔ جس طرح اس وقت پیار محبت سے بار بار امریکہ کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور کبھی ایران کو جو ہے نا ٹیبل کے اوپر گھسیٹ کے ہم کھینچ کے لے آتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا ادھر بورڈ آف پیس کے اندر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو مجاہدین ہیں ان کو جو ہے نا ہم بات منوا لیں۔ اس اصل میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ تو کیا آپ یہ آیات نہیں جانتے؟ تو دوسری میری اپیل جو ہے وہ یہ کہنے کے بعد یہ ہے کہ خدا را ظلم ہو رہا ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے، لیکن میں کشمیر کے تمام باسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایموشنل باتیں کرنے کا، ایموشنل رسپانس دینے کا وقت نہیں ہے۔ زیادتی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے قانون سے باہر چلا گیا ہوں اور اب میں ایسی باتیں کروں کہ مار دیں گے اور قتل کر دیں گے اور بندوق اٹھانی چاہیے اور ایسے نہیں۔ ایک تو یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو بھی سمجھا دیا، غلطی پر ہیں، غلط کر رہے ہیں لیکن آپ کے بھائی ہیں۔ دوسرا، آپ نے جب رسپونڈ کرنا ہے تو آپ نے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھنا ہے، آپ نے تو پھر سیرت کو دیکھنا ہے، سنت کو دیکھنا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سچویشنز میں ایسے رسپونڈ کیا؟ کیا آپ کی عزت جو ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ ہے جن کو قتل کیا گیا اور مسلمانوں نے نہیں رسپونڈ کیا؟ کیا آپ کی عزت جو ہے وہ بلال بن رباح سے زیادہ ہے رضی اللہ عنہ جن کے اوپر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا، دھوپ میں جو ہے نا ان کو ٹارچر کیا گیا اور پھر بھی جو ہے مسلمانوں نے رسپونڈ نہیں کیا؟ جو یعنی اس طریقے سے نہیں رسپونڈ کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا لڑائی جھگڑے والا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود طائف کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں، اور پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو موقع بھی دیا گیا، جب ان سے پوچھا بھی گیا کہ ان کو تباہ کر دیں، انہوں نے دعا کی کہ نہیں ان کو چھوڑ دیں۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی لڑائی اصل میں اس نظام کے ساتھ ہے، اور اس نظام کو بدلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس نظام کو بدلنے کا طریقہ فوج کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، پولیس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، رینجرز کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں، اس فوج کے اندر تو کشمیری بھی ہیں۔ تو میں پلیز سمجھے اس بات کو کہ میں آپ کو کسی بے غیرتی کی طرف دعوت نہیں دے رہا، آپ ہرگز اس کو ایسا نہ لیں، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کو اصل حل کی طرف بلا رہا ہوں، اور اصل حل اس نظام کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس نظام کے تلے پس نہیں رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر آپ بتائیں، کراچی کے اندر کوئی زندہ رہنے والے حالات ہیں جس طریقے سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں؟ تو پلیز اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ظلم ہے، اور یہ جو مرید کے کیا پنجاب میں لایا نہیں کرتا جہاں پہ کہ ایک جماعت کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وہاں پہ اور ان کے اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا گیا؟ تو آپ اس بات کو کلیئرلی سمجھیں کہ آپ کا رسپانس جو ہے نا وہ قرآن و سنت سے ہوگا، وہ جذبات سے نہیں ہو سکتا۔ ایک دن جذبات ہوں گے، 2 دن جذبات ہوں گے، لیکن پلیز ہمیں نظام کو چینج کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے۔ میں آئیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو یہ نیشنلزم کی بتی کے پیچھے اس ملک کو لگایا گیا جب یہ بن رہا تھا، اور ساتھ میں اسلامک ٹچ دیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس اسلامک ٹچ کی وجہ سے اس وقت سب یونائٹ ہوئے، ورنہ کہاں بلوچیوں نے اور سندھیوں نے اور پٹھانوں نے اور آپ کشمیریوں نے سب نے یونائٹ کدھر ہونا تھا؟ تو یہ اس ٹائم استعمال کیا گیا۔ اب حکمران بڑے اچھی طریقے سے اس وقت بھی جانتے تھے اور ابھی بھی جانتے تھے کہ ہمیں یونیفائی کرنے والی چیز یہ مینوفیکچرڈ نیشنلزم پاکستانیت نہیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام کو صرف اس اسلامک ٹچ کے لیے رکھا گیا، کیونکہ ظاہر ہے صاحب بہادر کی طرف سے اس وقت انگریز کی اور اب امریکہ کی طرف سے یہ اجازت تو نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یونائٹ ہو جائیں اور دوبارہ سے ایک عظیم الشان خلافت تلے آئیں اور ان کے لیے ایک پرابلم بن جائے، کیونکہ ہم تو ان کے لیے رینٹ سیکنگ کی جگہ ہے، وہ یہاں سے کرایہ نکالتے ہیں، کبھی جو ہے نا یہاں سے سود کے تحت کرایہ نکالتے ہیں، کبھی اور کسی تحت کرایہ نکالتے ہیں، یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے منرلز وغیرہ ہم نے سب کچھ ان کو جھولی میں رکھ کے پیش کیا ہوا ہے۔ تو اس مینوفیکچرڈ نیشنلزم کا پرابلم ہے، اور ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، اور ہمیں جو ہے نا صرف تھوڑا سا آئین وائن کے اندر ڈال دیا، اس طریقے سے الفاظ ڈال دیے کہ پورے طریقے سے اسلام بھی نافذ نہ ہو، اور یہ ہم پورے طریقے سے کھل کے ان کو لوگوں کو کہ اس کے خلاف بھی نہ جا سکیں، جو کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ ان کی ایک اسلام کی ڈیمانڈ ہے، اس کے خلاف بھی نہ جا سکیں۔ تو اس طریقے سے کر کے اس چیز کو 78 سال سے چلایا جا رہا ہے، اور ہمیں صرف جو ہے اسلامک ٹچ ہمیں دیا گیا ہے، اور اب 78 سال بعد
मुसलमानों को ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भाई अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वाकई हमारी जो है ना बेसिस है, तो फिर यही ला इलाहा इल्लल्लाह तो बॉर्डर के पार अफगानी भी पड़ता है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है वो बॉर्डर के पार ईरानी भी पड़ता है। गज़ा में हमारे भाइयों के साथ जो हुआ वो भी तो इसी कलमे के कलमा गो थे। तो इस वजह से इस्लाम को तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना नहीं है। तो हमें ये समझना है कि देखें ये प्रॉब्लम है, हमारी ये जो नेशन स्टेट का मॉडल है ये इस्लाम का मॉडल नहीं है। इस्लाम की शरीयत का नफाज होना है और सिर्फ इस बॉर्डर के अंदर नहीं होना है बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर होना है। और उसके लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करना है, हमें समझना है कि उन्होंने सोसाइटी को कैसे चेंज किया, अफकार को कैसे बदला, और ख़ास तौर पे इस तरह की जो अफकार हैं, चाहे वो नेशनलिज्म की फ़िक्र है, चाहे वो कैपिटलिज्म की हमारी इकोनॉमिक सिस्टम की फ़िक्र है, इसको किस तरीके से उन्होंने इसका अल्टरनेट इस्लाम ने क्या दिया, उस अल्टरनेट को हमें लोगों के सामने रखना है, ख़ास तौर पर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके सामने रखना है। जब हम ये करेंगे तो तब जाकर ये मसला हल होगा, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो बलूचिस्तान का है, चाहे वो अफगानिस्तान का है, चाहे वो ईरान का है, चाहे वो गज़ा का है। जज़ाकल्लाहु खैर।